بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 950 سال تک دعوت کا کام کیا اور انہیں غیر اللہ سے بچانے کی کوشش کی تاکہ وہ غیر اللہ سے بچ جائیں اور ایک اللہ کو مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ لیکن وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے اور اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کی ہی عبادت کریں گے۔ اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ضج آ کر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو غرق کر دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان میں سے کسی کو بھی تو زمین پر نہ چھوڑ جو تیری سرکشی کرے اور نافرمانی کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول فرمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ ایک کشتی بنائے تاکہ اس کشتی میں جتنے لوگ مومن ہیں اور جتنے چرند پرند ہیں ان کو بچایا جا سکے، اس عذاب سے بچایا جا سکے۔ تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے عمل میں مشغول ہو گئے اور ایک بڑی کشتی تیار کرنے لگے۔ جب کشتی تیار کرنے لگے تو یہاں بھی ان لوگوں نے تمسخر اور استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اے نوح، تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ تم کب سے بڑھئی بن گئے؟ اور کیا اس کو بیل کھینچ کر کے لے جائیں گے؟ کیا اس کو ریت میں چلاؤ گے؟ کیا اس کو پہاڑ پر چلاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں استہزاء کرنے لگے، اور حتیٰ کہ یہاں تک یہ ہوا کہ جب کشتی بن کے تیار ہوئی تو اس میں نجاست کرنے لگے، اس کشتی کو پلید کرنے لگے، ناپاک، اس کشتی کو ناپاک کر دیا تو اور اس میں ٹوائلٹ کر کے اس کو بھر دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، اور پھر اس کشتی کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے صاف کروایا، اور ان کشتی کے تیار ہونے کے بعد کس طرح سے عذاب آیا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السفینہ، کشتی، سفینۃ کی جمع سفن کے معنی آتا ہے کشتی۔ وَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نُوحٍ وَأَرَادَ أَن يُغْرِقَ قَوْمَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت قبول فرمائی اور ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کر دیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ كَذَلِكَ أَن يَنْجُوَ نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا یا ارادہ کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ نوح علیہ السلام کو اور مومنوں کو نجات دیں، اس عذاب سے ان کو چھٹکارا دیں، اس عذاب سے ان کو بچا لیں۔ فَأَمَرَ نُوحًا أَن يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيرَةً، تو نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً، اور نوح علیہ السلام
بڑی کشتی بنانے لگے. وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هَذَا الشُّغْلِ فَوَجَدُوا شُغْلًا، تو ان کے قوم کے لوگوں نے اس کام میں دیکھا تو انہوں نے ایک کام کو پا لیا. وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، اور وہ مذاق اڑانے لگے. سخر یسخر کے معنی آتا ہے مذاق اڑانا. ما هذا یا نوح، یہ کیا ہے نوح؟ من متى صرت نجارا، تم کب سے بڑھئی بن گئے ہو، نجار بڑھئی. اما كنا نقول لك لا تجلس الى هؤلاء الاراذل، ارے ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ تم ان گھٹیا لوگوں کے پاس مت بیٹھو. ولكنك ما سمعت كلامنا وجلست، لیکن تم نے ہماری باتوں کو نہیں سنی اور تم بیٹھے. تو وجلست الى النجارین والحدادین فصرت نجارا، تم بڑھئی کے پاس بیٹھے، لوہار کے پاس بیٹھے تو تم بڑھئی ہو گئے. وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ، اور تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ اے نوح، تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ إِنَّ أَمَرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ، تمہارا سارا کا سارا معاملہ، سارا کا سارا کام عجیب و غریب ہے. أَتَمْشِي هَذِهِ فِي الرَّمْلِ أَمْ تَصْعَدُ جبل أَمْ تَصْعَدُ الْجَبَلِ، صعیدہ کے معنی آتا ہے چڑھنا. کیا تم اس کو جو ہے ریت میں چلاؤ گے یا جو ہے اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ گے؟ البحر من هنا بعید جدا، سمندر یہاں سے بہت دور ہے. هل يحملها الجن ام تجرها السیران، کیا اس کو جنات اٹھا کر لے جائے گا یا اس کو جو ہے بیل کھینچیں گے؟ سور کی جمع سیران آتا ہے بیل کے معنی. وَكَانَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، اور نوح علیہ السلام ساری چیزوں کو سنتے رہے اور صبر کرتے رہے. وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ، نوح علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی تو صبر کیا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا، لیکن نوح علیہ السلام کبھی کبھی ان سے کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون، اگر تم میرا مذاق اڑاؤ گے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو. تو کسی کام میں بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو تمسخر میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو مذاق اڑایا جائے گا. تو کسی کا بھی، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، قوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے.